الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا تے جنوں قبر تائیں کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں بھاویں کلی تے روے نا ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو چند باتوں کا حکم فرمایا ہے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی عدل کا حکم فرماتے ہیں اللہ پاک نے عدل کا حکم فرمایا انصاف کا حکم فرمایا کہ تم عدل کرو انصاف کرو یہ جو لفظ عدل ہے نا قرآن پاک میں 24 مقام پہ آیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو 24 مقام پہ اس لیے بھیجا ہے کہ انسان کے جو دن اور رات کے گھنٹے بھی 24 ہیں کہ انسان 24 گھنٹے ہی عدل کرے دن ہو تب بھی عدل کرے انصاف کرے رات کی تاریکی ہو پھر بھی عدل و انصاف کرے
اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ تم عدل کرو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، والاحسان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ احسان ایک ہوتا ہے احسان کرنا کہ اگر کسی کے پاس کوئی مجبوری ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، اس کو مجبوری کے وقت پیسہ دے دینا، پھر اتنا ہی واپس لے لینا، یہ ہوتا ہے احسان۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ فون کمپنی والے کرتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جائیں ان سے ایڈوانس لے لو، جب ہم کوئی 10 15 20 روپے لیں گے اور جب وہ واپس لیں گے تو 4 5 روپے وہ اضافی لیں گے، وہ احسان نہیں ہے بلکہ وہ سود ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خالق کائنات نے سود سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بھی حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جس طرح تم بازار میں جاؤ نا، آج کل فروٹ میں کیلے کا سیزن چل رہا ہے، اور بعض کیلے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، وہ اوپر انہوں نے نا لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور بعض کیلے ہوتے ہیں وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر وہ پوچھو نا کہ جو اوپر ہے ان کا ریٹ کیا ہے، جو نیچے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے، جو اوپر ہیں وہ کہیں گے 100 روپے 200 روپے درجن، اور جو نیچے پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 50 روپے درجن۔ وجہ کیا ہے بھی؟ وہ کیلے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی وہیں سے ٹوٹ کر نیچے آ گئے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی میٹھے ہیں، وہ بھی میٹھے ہیں، وہ بھی کیلے ہیں، وہ بھی کیلے، ایک نسل، ایک گچھے کے ساتھ، ایک بوٹے کے ساتھ، ایک درخت کے ساتھ لگے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنی ان کی جو ایک برادری تھی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا تو ان کی قیمت بھی ختم ہو گئی اور ان کی وہ شان بھی ختم ہو گئی۔ جس طرح دیکھو نا، گلاب کا پھول ہے، جب وہ اکٹھا ہوتا ہے تو پھول ہوتا ہے، وہ جو پتیاں ہوتی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر صلہ رحمی کی ہوتی ہے، تو وہ ہوتا ہے پھول، اور جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بن جاتی ہیں پتیاں۔ اکثر وہ پتیاں لوگوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں، اکثر وہ مولویوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں، پھر بعد میں وہ پاؤں کے نیچے آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا اپنی برادری کے ساتھ پھول سے تعلق جب ختم ہوا، پھر اس کی وہ جو قدر و قیمت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت ساری ایسے واقعات ہیں کہ میں کون سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لو۔ اگر کوئی تمہارا بھائی ناراض ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، جا کے ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر جو انسان رشتہ داری توڑ کر بیٹھا ہے نا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ جب ہر روز سوار اور جمعرات والے دن اعمال آسمان پر پہنچتے ہیں، اعمال چلے گئے، تہجدیں آسمان پر پہنچ گئی، اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے، اپنی سکی بہن کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، بولتا نہیں، اپنے باپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، لڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دو، واپس کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب حکم فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تعلق جوڑو، رشتہ داری جوڑو، جو تعلق توڑ دیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا وہ میری امت سے ہی نکل جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری، تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈر جاؤ، جس اللہ سے تم مدد مانگتے ہو، جس اللہ کے نام پہ تم مانگتے ہو، جس اللہ سے تم بیمار ہو جاؤ تو شفا مانگتے ہو، جب تمہارے پاس دولت ختم ہو جائے جس اللہ سے تم روزی مانگتے ہو اس اللہ سے ڈر جاؤ، جس اللہ سے تم اپنے لیے صحت مانگتے ہو اس اللہ سے ڈر جاؤ، جس اللہ سے تم اپنے لیے خوشحالی مانگتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی، آگے فرمایا تساءلون بہ والارحام، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو، جس کے تم فقیر ہو، جس سے تم مانگتے ہو۔ ہم سب کس سے مانگتے ہیں؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں، اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں، ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں، قائم دائم رہن والی صرف او دی ذات ہے، قائم دائم رہن والی صرف او دی ذات ہے، ایکو اللہ داتا منیا نوریاں تے ناریاں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جوڑو۔ اللہ رب العزت نے جب حکم فرما دیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، آج کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی لڑ رہے ہوں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرا ان کی صلح کرا دے، اور آج کیا ہوتا ہے جب دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، تیسرا ویڈیو اس لیے بناتا ہے کہ میں ان کی ویڈیو بنا کے نیٹ پر چڑھا دوں گا کہ لوگ دیکھیں گے دو بھائی لڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، جب کسی دو بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داریاں جوڑ لو۔ دیکھو نا آج اپنا رزق بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، بعض لوگ تویز لکھواتے ہیں رزق بڑھانے کے لیے، جی پیر صاحب مجھے تویز دو نا کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایک نسخہ بیان کیا ہے کہ اس نسخے سے تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا، تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نسخہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم آپس میں تعلق جوڑ لو، صلہ رحمی کرو گے، اللہ پاک تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ پاک تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، رزق کس طرح بڑھتا ہے توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا،
دولت ختم ہو گئی، بڑی پریشانی آ گئی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ یار اب بہت فاقے چل رہے ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کر دیتا ہوں، یا اس طرح سمجھ لو کہ میرے پاس رقبہ زمین بہت زیادہ ہے، میں ایک ایکڑ فروخت کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں۔ اس نے اس طرح کیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور جس نے وہ خریدا تھا اس نے پیمنٹ ادا کر دی اور اس زمین میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ جب اس نے ہل چلایا، جب ہل کے ساتھ ایک مٹکا سونے کا اس زمین سے نکل آیا، جب وہ سونے کا مٹکا نکلا تو اس نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس بھائی نے اپنی زمین میں سونے کا مٹکا دبا کے رکھا ہو۔ اس نے وہ مٹکا اٹھایا، دروازہ اس اپنے بھائی کے دروازے پر چلا گیا جس سے زمین خریدی تھی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا جی کون؟ اس نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے پاس جس نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ وہ مٹکا ہے جو آپ نے اپنی زمین میں دبا کے رکھا تھا۔ اس نے کہا نا بھائی، میں نے کوئی مٹکا نہیں دبا کے رکھا، وہاں یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا نا میں نے زمین کے پیسے ادا کیے ہیں، میں نے سونے کے تو پیسے ہی نہیں ادا کیے، یہ تمہارا ہے، تم رکھ لو۔ اس نے کہا نا جب میں نے زمین بیچ دی یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے تم لے جاؤ، یہ کہہ رہا ہے تم رکھ لو، تمہارا۔ اس وقت کی لڑائی یہ تھی کہ یہ مال تمہارا ہے، آج کل کی لڑائی یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، لیکن اس وقت کی لڑائی تھی یہ تیرا ہے یار تو رکھ لے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اب وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ ایک تیسرا آ گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ تیسرا اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا تھا ان کی صلح کرانے کے لیے۔ جب وہ تیسرا آیا اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ ایک نے سنایا کہ یار یہ مٹکا ہے، اس طرح نکلا، یہ اس کا ہے، وہ کہہ رہا نہیں جی اس کا ہے، ہمارے یہ بحث ہے، یہ مٹکا اس کو دینا ہے میں نے۔ اس نے کہا نہیں جی اس کا ہے۔ تو اس تیسرے نے کہا کہ اگر تمہارا میں فیصلہ کر دوں تو آپ کو منظور ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی منظور ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم تھا کہ وہ دور تھا، اگر آج کا ہوتا تو کہتا آنکھیں بند کرو، یہ آنکھیں بند کرتے وہ فتح پور بھی گزر جاتا، لیکن وہ دور تھا، آج کا دور نہیں تھا، سن 2024 نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا فیصلہ کر دوں، آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل ہم کو منظور ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے آپ۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ جی آپ کی کوئی اولاد؟ اس نے کہا جی میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا ان دونوں کا نکاح کر دو اور جو یہ سونے کا مٹکا ہے ان دونوں کو دے دو۔ فرمایا ان کا نکاح کر دو، اس کی لڑکی اس کے لڑکے کا نکاح کر دیا اور جو مٹکا تھا سونے کا ان کو دے دیا۔ دیکھو رشتہ داری بھی بن گئی اور غربت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، صلہ رحمی کرنے سے غربت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں اور اللہ پاک ان کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ لاہور کا ایک حکیم ہے، اس نے ایک بات لکھی، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار بات تو بتا کیا بات ہے؟ وہ زاروں قطار رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار کوئی بات تو بتا۔ اس نے کہا حکیم صاحب مجھے بلڈ کینسر ہے، میں نے کتنے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، سب نے جواب دے دیا، سب نے کہا کہ اب تو نہیں بچ سکتا، بس تو مرے گا، اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے اس کو اچھا بھائی دیکھ تو نے کتنے ڈاکٹروں کو آزمایا، کتنے ڈاکٹروں کے پاس گیا، سب کی مان کر دیکھی اور اب محمد رسول اللہ کی بھی مان لے۔ اس نے کہا جی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا اس سے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تمہارا پیچھے سے تمہارا جو گاؤں ہے جہاں سے تم آئے ہو وہ کہاں ہے؟
اس نے کہا فیصلہ آباد کے ساتھ ایک گاؤں میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کتنی دیر ہوگی تم اپنے گاؤں میں نہیں گئے؟ اس نے کہا 20 سال ہو گئے میں اپنے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بہت غریب ہے، میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اگر میں ان کے پاس گیا وہ غریب ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پروٹوکول کیا ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں اچھا تو نے ڈاکٹروں کی تو مان لی، اب محمد الرسول اللہ کی بھی مان لے، چلا جا اپنے گاؤں میں، وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا، وہاں 20 دن رہ کے آ اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اگر کسی کے پاس مکان کی چھت کچی ہو اس کی چھت پکی بنوا دے، اگر کسی کے پاس کاروبار نہ ہو اس کا کاروبار چلا دے، اگر کسی یتیم کوئی بچی بیٹھی ہو اس کا رشتہ کروا دے، اگر جو بھی کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کے صلہ رحمی کر دے، ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ چلا گیا، 20 دن گاؤں میں رہ کے آیا، ان میں گھل مل کے رہا، کسی کا مکان بنوا دیا، کسی کی چار دیواری بنا دی، کسی کو نلکا لگوا دیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں 20 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا، جب رپورٹ میرے پاس آئی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کہ جب میں نے رپورٹ پڑھی تو اس کی رپورٹ میں کوئی بھی بیماری نہیں تھی، بالکل جیسے وہ ٹھیک تھا ویسے ٹھیک۔ تو میرے محترم بھائیو صلہ رحمی کرنے سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، ہمارا کیا ہے چھوٹی سی بات ہوگی ہم لڑ کر بیٹھ گئے، بھائی بھائی کے گھر میں نہیں جاتا، او میرے بھائی 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 کے گھر پر نہیں جاتا، بہن بھائی کے گھر میں نہیں جاتی، بھائی بہن کے گھر میں نہیں جاتا۔ یار یہ کیا انسانیت ہے یار، ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اصل پتہ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ میں نے ان سے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ نہیں دیا، بس تعلق ختم، اگر میں مر جاؤں تم نہ آنا، تو مر گیا تو میں نہیں آؤں گا۔ بس وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یار یہ میرا ایک مرلہ تھا، مرلے کی مزہ ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں پچھلے دنوں میں اس جگہ پہ کیا ہوا، 283 چک تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کرا دیا، بھائی بھائی کے بچے اغوا کروا رہا ہے، پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، زمین کی خاطر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میں تجھے ایک ایسا بھائی دکھاؤں۔ اے ہمارے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو دیکھا کرو، باپ کی گود سے اٹھایا، باپ کی گود سے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، پھر وہاں سے پرائے لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا، کبھی کس منڈی پر، کبھی کس منڈی پر، کبھی کہاں کبھی کہاں، پھر جب اللہ پاک نے اس کو مصر میں لے جا کر عزیز مصر بنا دیا، پھر یہ بھائی سامنے گئے، ہاتھ میں بورے پکڑ کے کھلے ہیں، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، عزیز مصر تھا، لیکن حضرت یوسف فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا میرے بھائیوں مجھے پتا ہے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے سب یاد ہے، مگر میں تم نے سب کچھ معاف کر دیا۔ اور میرے بھائی انہوں نے معاف کر دیا جن کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور جو بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ختم کر کے بیٹھا ہے، جو روزے رکھے نمازیں پڑھے، جب وہ آسمان پر نمازیں روزے جائیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دو، واپس کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ختم کر کے نمازیں پڑھتا ہے، میرے سامنے سجدے کرتا ہے۔ تعلق جوڑو، رشتہ داری جوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کرو گے تو اللہ پاک رزق میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا سلام عام کر دو، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت شروع کر دو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو گھر میں بلاؤ۔ اب رمضان آ رہا ہے نا، دونوں بھائیوں کو گھر میں افطاری پہ بلا لو، افطاری بھی کرا دو، دونوں کی صلح بھی کرا دو۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس مہمان آ گیا۔ ان دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کے 9 گھر تھے،
ان دنوں میں 9 بیویاں تھیں نبی پاک کی. نبی پاک نے سب کے پاس پیغام بھیجا جی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو کسی کے گھر میں کچھ نہیں ملا. 9 بیویاں تھیں، کسی کے گھر میں ایک مہمان کا کھانا نہیں تھا. کسی نے احتجاج کیا، اور کسی نے کہا اپنے ماں باپ کو جا کر کہ میں تو بھوکھی مر گئی، ہمارا گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جی اس گھر میں کھانے کے لیے ہے کیا، میں وہاں نہیں جاتی. لڑکیاں بچیاں کہتی ہیں، آگے سے باپ پتہ کہتا ہے او بیٹھ جا پتر، اسی کو بھوکے ننگے ہیں، تو بیٹھ تینوں میں روٹی دیواں گا. اور نہیں میرے محترم بھائی، جہاں بہن بیٹی دی جائے نا، وہاں پھر لڑائی نہیں، وہاں پیار کے ساتھ رہا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا. نبی پاک نے اپنے 9 گھروں میں پتہ کروایا، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ملا. پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اپنے مہمان کو، آپ کے مہمان کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں. وہ اپنے گھر میں لے گیا. مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو. جب وہ گھر میں لے گیا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے جلدی کرو دسترخوان لگا دو. نبی پاک کا مہمان بھی بھوکا ہے، بھوک مجھے بھی بہت زیادہ لگی ہے، جلدی کرو دسترخوان لگا دو. اس کی بیوی نے کہا اللہ والیا، گھر میں تو صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، اور مہمان نے بھی کھانا ہے. کھانا صرف ایک آدمی کا، اور کھانے والے بچے بھی، آپ بھی، میں بھی، اور مہمان بھی آ گیا. تو اس نے کہا کھانا ایک آدمی کا ہے، مگر آپ نے پریشان ہونا نہیں. آپ نے پریشان نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بے غم. بس اگر گھر میں بیوی ہو، بندہ پریشان ہو تو پریشانی کی وجہ ہی بیوی ہوتی ہے. اس نے کہا پریشان نہیں ہونا، ایک آدمی کا کھانا ہے مگر سب نے کھانا ہے. کرنا کیا ہے؟ اس نے ایک ہانڈی لی، اس میں پتھر ڈال دیے، پانی رکھ دی، پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی، اور بچوں کو کہا بیٹا سو جاؤ، کھانا بن رہا ہے. بچوں کو تھپکیاں دی، بچے سو گئے، اور کہا کہ میں جب آپ کے سامنے دسترخوان پر کھانا لگاؤں گی. عرب کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جو مہمان آتا میزبان اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتا تھا. بیوی نے کہا کہ اگر تو نے ایک لقمہ بھی لگا لیا تو اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا رہ جائے گا. تم اس طرح کرنا کہ جب میں وہاں آؤں گی، میں چراغ درست کرنے کے بہانے وہ بجھا دوں گی، تم خالی ہاتھ وہاں لے کے جانا، پھر منہ میں ڈال کے منہ کو ہلاتے رہنا. مہمان کہے گا یہ کھانا کھا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا. اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا، عرشاں والا آسمان کا رب بھی خوش ہو جائے گا. اس نے اسی طرح کیا اور چراغ بجھا دیا. ویسے ہی ہاتھ لے کر جاتا، وہ جس طرح وہ روٹی توڑی جاتی ہے پھر منہ میں لے کے جاتا، پھر منہ کو ہلاتا. مہمان نے کہا شاید کھانا کھا رہا ہے. جب مہمان نے کھانا کھا لیا، صبح کی نماز کے وقت جب گئے تو نبی پاک دیکھ کر مسکرانے لگے. اس نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں جب رات کے وقت تیری بیوی جو گھر میں کر رہی تھی اس کو دیکھ کر عرش پر بیٹھ کر میرا رب بھی مسکرا رہا تھا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ پاک نے ان کی تعریف قرآن پاک میں کی. اب قیامت تک قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس بی بی کا تذکرہ قرآن پاک میں آئے گا. اور میرے بھائی صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری جوڑو، تعلق جوڑو، تعلق ختم نہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو دادکا تھے نا، مکہ والے تھے، ان کے پاس گندم ختم ہو گئی. بس آخری بات، پریشانی ہونا، بس ختم کرتے ہیں. آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادکے تھے مکے والے کافر تھے، ان کے پاس گندم ختم ہوگی، بھوکے مرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اب گندم کہاں سے لی جائے. انہوں نے ساما کو خط لکھا، سماما کو خط لکھا جن کے پاس گندم تھی، کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے گندم دے دو. ساما نے کہا کہ اگر تم گندم لینا چاہتے ہو تو نبی پاک کے قدموں سے ملے گی، جاؤ وہاں سے جا کر مانگو. تو انہوں نے کہا ہم ان کے پاس کیسے جائیں، ہم نے ان کی لڑکیوں کو دکھ ہم نے دیا، ان کو پتھر ہم نے مارے، ان کے دندان مبارک شہید ہم نے کیے، ہم کس منہ سے جائیں ان کے پاس. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سامنے نہیں جا سکتے، ہم خط لکھتے ہیں. جب انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا، اوپر لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بالکل برے ہیں،
ہم بالکل برے ہیں، ہم گندے ہیں، لیکن ہم آپ کے دادکے ہیں، ہم آپ کے دادکے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں گندم دی جائے۔ جب یہ خط پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت خط لکھوایا، سمامہ کو فرمایا سمامہ ان مکے والوں کو گندم دے دو، یہ میرے دادکے ہیں، میرے دادکے بھوکے نہیں مرنے چاہیے۔ حالانکہ کتنا ظلم کیا تھا۔ اوے ہم اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اس لیے توڑ کے بیٹھے ہیں کہ مجھے اس نے اونچی آواز سے بات کی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ دو، معافی مانگ لو جا کر، کچھ نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے سے شان ختم نہیں ہوتی، شان کم نہیں ہوتی۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات سنو بھائی، یہ پتنگ وغیرہ اڑا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، یہ ہماری برادری میں